السلام علیکم، کیسے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں؟ آج میں آپ سے ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، میرے لیے بھی بہت اہم ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات کو بڑے غور سے اور تحمل سے سوچ سمجھ کے اس پہ غور و فکر کر کے سنیں گے آپ۔ کچھ دن تو پہلے ابھی ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر، اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے مسلمان ملک سنی حضرات جو ہے نا وہ اس قسم کا ٹرینڈ چلا رہے ہیں، ارے یہ تو ایسے ہے، ارے وہ تو ایسے ہے۔ حالانکہ پہلے جب اس پر حملہ ہوا تھا اس کی ایمبیسی پہ جو اس کے کافی سارے کمانڈو مارے گئے تھے جس میں عام سویلین اور بچے بھی مارے گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے۔ تو اس بدلے کے دوران ان کے تقریباً 10 سے زیادہ دن گزر گئے، وہ بدلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ تو امریکہ کی اس کے اوپر بہت سخت پابندیاں تھیں، امریکہ کی طرف سے کافی پریشر تھا کہ وہ جو ہے اسرائیل پر، یعنی میری بیوی پر، بیوی لگتی ہے نا یہ امریکہ کی، میری بیوی پر جو ہے نا حملہ نہ کریں، بیٹا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یہ ناجائز باپ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اور اسرائیل۔ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے پابندیاں لگائی جس کی وجہ سے ایران کو کافی ٹائم لگا، جس کے بارے میں ہمارے بہت سارے مسلمان ملکوں میں جو سنی حضرات ہیں وہ یہ طنزیہ ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے دیکھو کوئی حملہ نہیں کیا اس نے، دیکھو یہ بچک بلی بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایکس وائی زیڈ بہت ساری باتیں لوگوں نے اپنے منہ، اپنے کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں، یہ باتیں اپنی زبان سے انہوں نے نکالی اور یہ ایک قسم کا ایک مذاق بنانے کی کوشش کی۔ تو انسان کو تھوڑی سی عقل رکھنی چاہیے کہ آخر یہ جو جواب نہیں دیا اس کے پیچھے پس پردہ معاملات کیا ہیں۔ دیکھیں امریکہ جیسی سپر پاور کو ہم لوگ دھمکی تک نہیں لگا سکتے، اور وہ اتنے خطرناک سچویشن سے گزر رہے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ جو کہتے ہیں نا غزہ کی جو تکلیف ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے، وہ تو ان کا ہی حوصلہ ہے جو وہ برداشت کر رہے ہیں، ہم تو اس کو محسوس بھی نہیں کر پا رہے۔ تو خیر امریکہ نے جو پابندیاں اس کے اوپر لگائی ہوئی تھی اس کی بنیاد پر ایران کو تھوڑا سا ٹائم لگا۔ ایران نے کہا کہ دیکھو ہمارے کمانڈو شہید کر دیے، ہم بدلہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا بدلہ نہیں لینا، آپ نے اٹیک کرنا ہی نہیں ہے، اسرائیل پر اٹیک نہیں کرنا، سخت آرڈر تھے، لیکن اس کے باوجود ٹائم نکلتا چلا گیا۔ تو پھر ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اٹیک نہیں کریں گے، تو ہماری ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے، ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری ایک شرط ہے، اسے آپ قبول کریں۔ تو امریکہ نے کہا کیا؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو فلسطین اور غزہ کے اندر جو اس وقت جنگ چھڑ رہی ہے، جو ان کے اوپر ظلم چل رہا ہے، اس کو فوراً رکوا دو۔ ہم اپنے شہیدوں کا خون اور اپنے شہیدوں کے بچوں کا، اپنے ماں، اپنی بیویوں کے، اپنے بچوں کے، بہنوں کے قتل کو بھول جائیں گے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، ابھی حملہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ سے اپنی فوجیں باہر نکالو اور اس حملے کو فوراً روک دو، ہم اپنا شہیدوں کا خون بھلا دیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، چھوٹی بات نہیں ہے۔ خیر انہوں نے اس کے بعد بھی ٹائم دیا، 5-6 دن اور گزر گئے، 10 دن گزر گئے، لیکن انہوں نے غزہ کے اوپر رائے برابر بھی ظلم کم نہیں کیا، ظلم کرتے رہے۔ تو پھر ایران نے دیکھا کہ بھئی یہ تو نہ وہ ڈیمانڈ مان رہے ہیں نہ یہ مان رہے ہیں، تو ایران نے بولا ٹھیک ہے میں تو پھر ڈیفینس رکھتا ہوں، میں تو اپنا حق رکھتا ہوں کہ میں بدلہ لوں۔ تو پھر ایران نے بدلہ لیا۔ پہلے تو آپ وہ ان لوگوں کے بھی منہ بند ہو گئے جو کہتے تھے کہ ایران حملہ نہیں کرے گا۔ خیر ایران نے جب حملہ کر دیا تو اب وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ حیران ہو گئے کہ حملہ کر دیا اور ایران کے میزائل جا کر اسرائیل کی شہر کی آبادی اس کے اندر بھی لگے، ملٹری کے اندر بھی لگے۔ بہرحال کچھ خبریں باہر لیک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اسرائیل کی جو ملٹری ہے اس نے اپنی عوام کے اوپر سخت آرڈر جاری کیے ہوئے تھے کہ کوئی بھی ویڈیوز ریلیز نہیں کرنا۔ تو ان کی نہ تو عوام کو نشانہ بنایا کمال کا حملہ، نہ ان کے بچوں کو نشانہ بنایا، نہ عام سیولین پر نشانہ بنایا، یعنی کوئی بھی ایسا جانی نقصان جو ایک عام عوام کا ہو سکتا تھا نا وہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہی مسلمان کی پہچان ہوتی ہے نا۔ تو ان کی ملٹری کو نشانہ بنایا، اور ملٹری میں دیکھو سب سے پہلے جو بات انہوں نے کی تھی کہ ابھی غزہ سے آپ نے وہ ظلم و ستم کو ختم کر دو، ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا ہوا تم لوگوں نے بمباری سے وہ ختم کر دو، ہم اپنے شہیدوں کو بلا دیں گے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ تو پھر انہوں نے اپنا تو حق رکھتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے پھر وہ حملہ کیا۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں، جو میری سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات کو سنیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو تسلی سے ہوش و آواز سے سنیں گے۔ آگے میں بہت زیادہ ایک گہری بات بتانے والا ہوں جو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوبے پڑے ہیں اس وقت، ان کے لیے میری یہ خاص بات آنے والی ہے۔ تو اب ایران نے جب حملہ کر دیا تو بہت سارے لوگوں کے منہ پہ نہ تھوک دیا جو فرقہ واریت کی آگ میں بھسم ہوئے پڑے ہیں۔ ان کے منہ پہ جب تھوکا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو اس ایران نے اپنے مطلب کے لیے کیا، کون سا فلسطین مسجد اقصیٰ کے لیے کیا۔ یہ ہمارے مسلمانوں میں کئی لوگوں کی ایسی سوچ ہے،
یہ کوئی ایک دو یا چند ہزار نہیں، یہ لاکھوں میں ایسے لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ انہوں نے تو بھائی اپنے ڈیفنس کے لیے کیا، اپنے باقاعدہ بول کر انہوں نے کیا۔ میرے بھائی اس سے پہلے انہوں نے فلسطین غزہ کی ڈیمانڈ رکھی ہے، فلسطین غزہ سے جنگیں روک دو، فلسطین غزہ پہ جو ظلم ہو رہا فوراً روک دو، لیکن وہ ادھر بھی نہیں رکے، تو بڑی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا بدلہ لیا اور اپنے میزائل پھینکے، نہ کسی کا جانی نقصان کیا، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے ان کے آئرن ڈوم کے ساتھ کھیلا ہے، ان کے ٹارگٹ لاک کر لیے ہیں، ان کے علاقے کی تصویریں سکین کر لی ہیں، جہاں پر ان کے آئرن ڈوم لگے ہوئے تھے وہ آئرن ڈوم کے وہاں پہ ٹارگٹ لاک کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ کامیاب حملہ، اور جو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا وہ بیس کو جن پہ ان کے طیارے اڑ رہے F-35 جہاں سے اڑتے وہ غزہ کے اوپر جا کے بمباری کرتے ہیں، اس رات غزہ کے اوپر بمباری نہیں ہوئی جس رات ایران نے اپنے میزائل داغے۔ غزہ اس دن بہت خوش تھا، غزہ کے بچے اس دن سکون کی نیند سوئے، ان کی خوشی میں ہماری خوشی، ان کے غم میں ہمارا غم ہونا چاہیے۔ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں۔ میں جو بات کرنے والا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی بات کرنے والا ہوں۔ جو لوگ نفرت کی آگ میں جی رہے ہیں نا، وہ اپنی نفرت کو نا ایک سائڈ پہ رکھیں۔ تو مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ایران کا ہی کام تھا کہ وہ فلسطین غزہ کی طرف سے بمباری کرتا، کیوں بھائی؟ ایران کو تو آپ نے اپنی کتابوں میں کافر لکھا ہوا ہے نا، تو ایران کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ فلسطین تو غزہ سنیوں کا ہے، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے لوگ تو سنی ہیں، یہ تو سنیوں کی ذمہ داری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایران پر تو اللہ کی لعنت ہو، کئی لوگ مجھے ملے ہیں جو ایسی سوچ رکھتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو باہر نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں سے میں نے عید مبارک کی ہے میں نے یہ لفظ ان کے منہ سے سنے ہیں۔ جب میں نے عید مبارک کی تو میں نے کہا بھائی تمہیں روزے تراویح عبادات جتنی بھی آپ لوگوں نے کی اللہ کے ساتھ وہ ساری عبادات مبارک ہو، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یار ایران کا اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی مبارک ہو، تو انہوں نے کہا ایران پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے سنے ہیں یہ الفاظ، بہرحال میں نے اس شخص کو بلایا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے بھائی ایسی بات تم نے کیسے بولی؟ میرے تو پاؤں کے لیے زمین نکل گئی کہ آپ ایسی سوچ بھی سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے بولا اپنے ڈیفنس کے لیے کیا، کون سا فلسطین مسجد اقصیٰ کے لیے کیا، کہا شیعہ تو کافر ہے۔ میں وہی تو بات کہنے والا، میں نے کہا حضرت جب وہ آپ کی لسٹ میں ہے ہی کافر تو فلسطین غزہ ان کی ذمہ داری کہاں سے ہوئی؟ یہ فلسطین غزہ کی ذمہ داری تو سنیوں پہ ہوئی نا، تو لعنت تو پلٹ کر ہم پر آنی چاہیے، بذات خود ہم پر آنی چاہیے یہ لعنت۔ تو بہرحال اس کو میں نے جب بتایا تو وہ جو نا زیادہ اس نے بات نہیں کی، وہ شخص پھر چلا گیا، اس نے بولا میں بعد میں بات کروں گا، بعد میں بھی بات نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس لیے کہ فلسطین اور غزہ وہ اس دن خوش تھے، ان میں جشن منایا گیا، ان میں خوشی منائی گئی ہے جس دن ایران نے حملہ کیا، جس دن ایران نے حملہ کیا اس دن انہوں نے خوشی منائی ہے، تو ہم ان کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ہوا؟ ہم ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، سارے جتنے بھی فرقے کے مولوی مفتی حضرات ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہرورتیہ، کستوریہ، ماتوریہ، شاذلیہ، جلالیہ، نقشبندیہ، دستگیریہ، غوثیہ، حنفیہ، مالکیہ، شافیہ، غیر مقلدیہ، مقلدیہ، یہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی، یہ سب یہ جانتے ہیں اور یہ سب کہہ چکے ہیں اپنی زبانوں سے کہ ہم سے بہتر مسلمان فلسطین اور غزہ کے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، بہتر مسلمان۔ جب وہ بہتر مسلمان خوشی منا رہے ہیں ایران کی، تو آپ لوگ ان کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ آپ کا راستہ کون سا ہے؟ آپ فلسطین کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہو؟ جب ابو عبیدہ جو کمانڈر جس کے مقابلے میں آپ سب کچھ بھی نہیں ہو، خود کہتے ہو کہ ابو عبیدہ جیسا کمانڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ پنگا لیا، ابو عبیدہ نے خود بیان داغا ہے ابو عبیدہ نے، اور اس نے کہا ہے کہ جب سے یہ جنگ چھڑی ہے ایران نے ہماری پروکسی کے ذریعے خفیہ طریقے سے اور علی الاعلان مدد کی ہے، علی الاعلان مدد کی ہے، اور ایران کے اس حملے پر ابو عبیدہ نے خراج تحسین پیش کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ ابو عبیدہ کی خوشی میں آپ لوگ خوش کیوں نہیں ہو؟ مجھے بتائیں آپ کس راستے پر ہو، کون سے مسلک کے راستے پر ہو کہ آپ اتنی باتوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے؟ ایران کے اس حملے کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے میں ان علماء کو دکیہ نوس علماء کو بتا رہا ہوں، میں ہر سارے علماء کو نہیں بتا رہا، مجھے پتہ ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے علماء ہیں جو کیچڑ اچھالنے والے ہیں، جو شیعہ سنی کے فرقے کو اس کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ شیعہ سنی کبھی بھی ایک ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے علماء کی کبھی بھی بات کان پہ نہیں دھرنی ہے، آپ نے سننا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کو بولو بھائی آپ ابو عبیدہ سے زیادہ سمجھدار ہو، ابو عبیدہ جب خوش ہے، فلسطین کے لوگ خوش ہیں، وہ جشن منا رہے، تو تم کیوں نہیں ان کی خوشی میں؟ تم کس کے راستے پر ہو؟ آپ کو میں بتاؤں آج ایک راز کی بات، یہودی امریکہ، ابھی چائنا نے خط لکھا سعودی عرب کو، یہودی امریکہ مل کر ایک ٹرینڈ چلانے والے ہیں
میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، عام دوسرے طریقے سے بھی وہ ایسے علماء کو ہائر کرنے والے، ایسی رقم ڈالنے والے، اربوں ڈالر خرچ کریں گے، وہ کس طریقے یہ ٹرینڈ چلا دیں کہ شیعہ سنی کا فساد پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ان کو اتنا فائدہ پہنچائے گا نا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اگر آپ اس پر لگے۔ ابھی چائنا نے جو خط سعودی عرب کو لکھا، ایران کو لکھا، اور یہی کہا کہ بھئی آپ نے کسی صورت میں بھی آپس میں اب دوبارہ لڑنا نہیں ہے، جو پہلے غلطیاں ہوئی ہو گئی، اب نہیں لڑنا۔ اور سعودی عرب کو تو بھائی سلوٹ کیا ہے چائنا نے کہ شکر ہے تم نے کوئی بڑا اقدام نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے تھوڑا بہت اس نے مدد کی ہے سعودی عرب نے اسرائیل کی، لیکن یہ کرنا ضروری ہے۔ شراب بھی یکدم تو حرام نہیں تھی، شیطان سے آپ یکدم تو پالا نہیں چھڑا سکتے، تھوڑا بہت تو شیطان کو خوش کر رکھنا ہی پڑے گا نا کسی نہ کسی زاویے پر۔ تو سعودی عرب نے کسی طریقے اس طرح سے درمیان میں معاملہ رکھا، لیکن بڑا فائدہ امریکہ کو اور اسرائیل کو پہنچانے نہیں دیا، وہ ہے شیعہ سنی کا فساد۔ سعودی عرب کا یہ آپ لوگوں کو احسان ماننا پڑے گا، کسی حد تک سعودی عرب کسی جگہ پر صحیح بھی ہے، لیکن جہاں غلط ہے وہ پروکسی کے ذریعے جو بھی اس نے کیا وہ اس کی مجبوری ہے کہ تھوڑا تو شیطان کو تو خوش رکھنا پڑے گا۔ آپ بالکل ہی شیطان سے بائیک آؤٹ کر لے تو بنجی ٹھوک دے گا آپ کی، اس کو پتہ چل جائے گا للن۔ تو تھوڑا بہت درمیان میں اس طریقے سے چلنا پڑے گا، سعودی عرب کی مجبوری ہے کیونکہ عرصے دراز سے وہ ان کی جڑوں میں گھسا ہوا ہے، تو یکدم تو وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو سعودی عرب کو تھوڑا سا بینیفٹ دو، تو سعودی عرب جو تھوڑا سا بہت کر رہا، لیکن چائنا نے خراج تحسین پیش کیا ہے سعودی عرب کو، محمد بن سلمان کو سلیوٹ پیش کیا ہے کہ کسی زاویے تک تم نے اس جگہ پر کردار بہت اچھا نبھایا ہے کہ تم نے شیعہ سنی کے فساد کو بڑھنے نہیں دیا۔ یہ آپ میری بات کو ذرا سوچیں، میں آگے بہت بڑی باتیں کر، میں خبریں سن رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نہیں سن رہا، میری بھی اللہ پاک نے عقل دی ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں، میں کوئی ناک سے روٹی نہیں کھاتا۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سعودی عرب نے جو ساتھ دیا ہے وہ کسی حد تک پروکسی کے ذریعے دیا ہے، لیکن مین کھلم کھلا وہ نہیں کر رہا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، اب ایران اور سعودی عرب یہ لڑ نہیں رہے، شیعہ سنی کے فساد میں لڑ، اور یہ سب سے بڑا تکلیف دہ منظر ہے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے اور امریکہ کے لیے، کہ یہ شیعہ سنی اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں، یہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے لیے اکٹھے کیوں نہیں۔ یہ چریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی روایات شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور ہمارے سنیوں کی کتابوں میں موجود ہیں، کہ تم جب فلسطین مسجد اقصیٰ کو خطرے میں دیکھو تو پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو فلسطین مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو پہنچو، یہاں تک کہ اگر تم دیے کا تیل پہنچا سکتے ہو تو وہ بھی پہنچاؤ۔ یہ ان کی روایات بھی موجود ہیں، ہمارے اندر بھی روایات موجود ہیں۔ امام مہدی کے روایات، امام مہدی کا انتظار شیعہ حضرات بھی کر رہے ہیں اور سنی حضرات بھی کر رہے ہیں، تو شیعہ اور سنی دونوں امام مہدی کا انتظار، جب وہ آ جائیں گے تو ہمارے سارے فروعی مسئلے، اصولی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک رات میں اللہ پاک امام مہدی کو سب کچھ سکھا دے گا۔ یہ اللہ کیسے سکھائے گا یہ ہمیں نہیں پتہ، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے اوپر چھوڑو، اس کی گہرائی میں مت جاؤ۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چائنا نے جو ایران کو بولا کہ تم نے بھی اچھا ٹرینڈ کیا ہے کہ تم بھی شیعہ سنی کے فساد میں نہیں بڑھے، اور سعودی عرب نے بھی اچھا کردار ادا کیا ہے، اس نے سنی شیعہ کے فساد کو بڑھنے نہیں دیا۔ اب یہ لوگ ٹرینڈ چلانے والے ہیں پاکستان کے دیگر ملکوں میں، کیونکہ وہ اپنے دجالی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اس جنگ کو بڑھائیں گے، کیونکہ دجالی مسیح ان کی کتابوں کی روایات کے مطابق تو یہ لکھا ہے کہ جب تک جنگ میں خون ریزی انتہائی بڑی شدید نہیں ہوگی تب تک ان کا دجال جو ہے نا، وہ جو مسیح ہے وہ ان کا نہیں آنے والا۔ تو اس کے لیے ان کو بڑی جنگیں پھیلانی پڑیں گی، جنگوں کو بڑھانا پڑے گا، خون ریزی تباہی بے تحاشا کرنی پڑے گی، جس کا اللہ کے رسول نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ تم اتنی بڑی خون ریزی دیکھو گے کہ ایک پرندہ اڑے گا اور تھک کر گرے گا تو لاش پہ گرے گا۔ وہ لاش کوئی میرے بھائی کوئی ہزاروں میں ہوگی، کوئی لاکھوں میں ہوگی، نہیں میرے بھائی وہ کروڑوں میں لاشیں ہوگی، تبھی کو پرندہ تھک کر گرے گا، ایسے تو نہیں گرے گا۔ تم قیامت اس وقت تک نہیں دیکھو گے جب تک کہ تم ایک بڑی جنگ میں داخل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے، میری امت پر مصیبتیں پریشانی آ جائیں گی ان کے حکمرانوں کی وجہ سے، زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت پر یہ شیطان یہودی ظالم لوگ ایسے چڑھ دوڑیں گے، ایسے حملہ آور ہو جائیں گے جیسے ایک بھوکا بھیڑیا شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہاں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی ہرگز نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم لوگ دنیا سے محبت کر بیٹھو گے اور آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، دنیا سے محبت اور آخرت سے غافل، اور آخرت سے جڑی جتنی بھی چیزیں ان سے بھی غفلت میں ہم آ گئے۔ یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں نا، کسی مثال دی ہے، میں تلواریں بیچ کے ہتھیار بیچ کے خرید لیے مسلح، ہم مسلوں کے اوپر بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے، بچے مرتے رہے، عزتیں لٹتی رہی۔ تو لہٰذا جو تلواریں ہم نے جس مقصد کے لیے، اب رقص کے لیے رہ گئی ہماری تلواریں اور ہتھیار، ہم ان کے لیے اوپر بس ڈانس ہی کر سکتے ہیں، ناچ ہی سکتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ شیعہ سنی کا جو ٹرینڈ اس وقت چلانے والے ہیں یہودی، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے یہ دوبارہ آگ بھڑکے، اس کے لیے اربوں ڈالر وہ لگانے کے لیے تیار ہے، اور ایسے علماء کو ہائر کریں گے جو اس چیز کی سپیچ میں طاقت رکھتے ہیں، جو اس کی مہارت رکھتے ہیں، جو شیعہ سنی کے فساد کو بھڑکانے کی
مہارت رکھتے حدیثوں کے ذریعے قرآن کے آیات کو گما پھرا کے پیش کر کے عوام کا دماغ خراب کرنے کے لیے مہارت رکھتے ان کو حائل کیا جائے گا، ان کو داخل کیا جائے گا، ان کو خفیہ طریقے سے پروکسی کے ذریعے ان کی مدد کی جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ جانے میں انجانے میں استعمال ہو رہے ہوں گے۔ لہٰذا ایسے علماء جو شیعہ سنی کے ٹرینڈ کو پھیلانے والے ہیں، ان کے لیے میرا یہ ایک آخری پیغام ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے تمام جتنے بھی فرقے کے علماء ہیں انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ بھائی یہ اسرائیل کی جتنی بھی پروڈکٹ استعمال ہو رہی ہیں اس پر استعمال کرنے پر حرام ہے کیونکہ اس سے یہودیوں کو اور کافروں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہی ٹرینڈ ہے نا، آپ ذرا بھی سنیں میں کیا کہنے والا ہوں۔ اگر یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا، اگر کسی نے بچے نے سلائس جوس پلا دیا، بچے نے پی لیا، یا کسی بچے کو روتے ہوئے کو چپ کرایا، مجبوری میں بندے نے پلا لیا، لیس بچے نے مانگ لیا، کھا لیا مجبوری میں، ایک مجبوری میں چلو کر لیا، بہرحال حرام تو حرام ہے۔ لیکن میں اس کی کیٹیگری بتا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص نے میکڈونلڈ کھا لیا، KFC میں چلا گیا، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جتنا بڑا معاملہ میں ابھی بتانے والا ہوں آپ کو۔ مجھے آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا قرآن میں؟ اللہ نے دیا نا۔ سور حرام قرار دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اچھا، زنا حرام قرار دیا؟ اللہ نے دیا۔ خنزیر، سور اور شراب حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے سود بھی حرام کیا۔ لیکن کسی کے اوپر اتنی سخت وعید نہیں آئی جتنی سخت وعید سود پر آئی ہے۔ سود کھانے والا، لینے والا، دینے والا، گویا کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ نے جنگ کیا۔ بڑی سخت وعید، اس کی 80 قسمیں ہو سکتی ہیں، اس کی مثالیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، جس کی میں ایک مثال جو حدیث میں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود لیا اور دیا اور کھایا، اس نے گویا ایسا کام کیا جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ سود کے ساتھ کتنی برائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ نے سخت وعید صرف سود پہ دی ہے۔ آپ نے کوئی شراب پی لی، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ آپ نے اگر پیپسی پی لی ہے، کوئی سلائس جوس پلا دی ہے، اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے یہودیوں کا جتنا بڑا فائدہ شیعہ سنی کا ٹرینڈ اچھالنے میں ہے۔ یہ بھی تو حرام ہے۔ اس سے شیعہ سنی کا جو ٹرینڈ اٹھے گا، اس کے فرقہ واری بڑھے گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے مسجدوں میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں بم دھماکے کریں گے۔ مجھے بتاؤ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ امریکہ، اسرائیل کو۔ تو یہ حرام نہیں ہے۔ کوئی مفتی اور کھڑا ہو کے، مولوی کھڑا ہو کے یہ بکواس کرے اور کہے کہ شیعہ تو کافر ہے، شیعہ تو یہ ہے، شیعہ تو وہ ہے، اور اس طرح کے ٹرینڈ چلا کے ایسے مولوی کو تو جوتی اتار کے نا بندہ مارے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہمیں بھڑکانا چاہ رہا ہے، ہمارے بچوں کو مروانے کے، یعنی یہ دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بلی کو غائب کرنے والے ہیں، اور دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بلی غائب نہیں ہے، بلی سر پر ہی ہے۔ تو میں ایسے علماء کرام کو کہنا چاہوں گا کہ اپنی بکواسات اپنے پاکٹ میں رکھو، اپنے زبان کے الگ سے باہر مت نکالو۔ حضرت امیر معاویہ سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار مت بنو۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور میں ایک یہودی بادشاہ کو خالی اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں داخل ہو جاتا ہوں، یہ علی اور حضرت امیر معاویہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں اور میں بھی داخل ہو جاتا ہوں اور ان پہ حملہ کر دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ تک یہ خط پہنچا، اس نے آگے لکھا، اے بدبخت، اپنے منحوس اور ناپاک قدم ہماری دہلیز میں رکھے تو اگر کوئی تم سے پہلا شخص لڑنے والا ہوگا علی کی طرف سے تو وہ میں خود ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ لگاؤ نعرہ علی معاویہ بھائی بھائی کا، ہاں لگاؤ میرے بھائی، لگاؤ، اب لگانا پڑے گا۔ تم معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ سمجھدار ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی لڑائی، اپنے گھر کی لڑائی پشے پشت کر ڈالی، اور کس سے لڑنے لگا؟ یہودی بادشاہ کے ساتھ، اور کہا کہ میں علی کی طرف سے کہا ہے کہ پہلا شخص میں ہوں گا جو تجھ سے لڑوں گا۔ تو آپ تو بتاتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ روایت نہیں بتائی، ہمارے جید علماء نے سب نے یہ روایات بتائی ہیں۔ اس کے بعد علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ علی معاویہ رضی اللہ سے زیادہ سمجھدار ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی لڑائی پشے پشت کی اور یہودی بادشاہ کے سامنے اعلان کھڑا ہو گیا۔ وہ تو ابھی ارادہ کیا تھا اس نے، ادھر تو میرے بھائی یہودی داخل ہو چکا ہے، حملہ کر چکا ہے، ادھر تو میرے بھائی آپ لوگ اپنی لڑائی بھلانی پڑے گی، حضرت امیر معاویہ کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا تو حضرت امیر معاویہ کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرے اور یہ حالات دکھائیں، مجھے بتائیں حضرت امیر معاویہ پہلے یہودیوں سے لڑے گا یا اپنے علی والے گروہ سے لڑے گا، شیعہ سے لڑے گا؟ بتاؤ مجھے، تھوڑا سا دماغ کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ حضرت امیر معاویہ پہلے یہودیوں سے لڑے گا، آپس کی گھر کی لڑائی ہم بعد میں مسئلہ حل کریں گے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یہودی، اس کو پہلے نمٹاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے۔ حضرت امیر معاویہ مام مہندی تک کے لیے اپنا جھگڑا روک دیتا، اگر جو حالات آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب زندہ ہو جائے اور یہ منظر دیکھ لیں، تم جیسے مولویوں کو تو لتر مارے حضرت عمر بن خطاب،
ننگا کر کے مارے، تمہارے اوپر کوڑے مارے اور تم سے پوچھے کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو. ہماری ذمہ داری ہے فلسطین اور غزہ کو بچانے کی، ایران کی ذمہ داری نہیں ہے. بہرحال ایران کی روایات موجود ہے، وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، میں ایران پر بات نہیں کر رہا. انہوں نے اپنے جو کردار کرنا ہے وہ کر رہے. ابو عبیدہ نے جو بات کی ہے کہ بھائی جب سے جنگ چھڑی ہے ہماری مدد اگر کوئی پروکسی کے ذریعے خفیہ طریقے سے یا اعلان کوئی کر رہا ہے تو وہ صرف ایران ہے. یمن نے بھی یہی کہا ہے. اور یار یہ تو کچھ چھپی ڈکی بات نہیں، سب کو ہی نظر آ رہا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کے گھوم رہے ہو، سب کو نظر آ رہا ہے دنیا میں خبریں کیسے پھیل رہی ہیں. سب یہ کہتے رہے نہیں ایران ہے، نہیں ایران نہیں ہے، ایران نہیں ہے. تو اب پتہ چل گیا، گھر کا فرد ابو عبیدہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایران ہے. ایران ساتھ دے رہا ہے. ایران کافر ہو کے شیعہ تمہاری نظر میں معاذ اللہ وہ کافر ہو کے سنیوں کا ساتھ دے رہا ہے، حماس کا ساتھ دے رہا ہے، حزب اللہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے، یمن کا ساتھ دے رہا ہے. یعنی وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ مصیبت بن گئی ہے یہودیوں کے لیے، نتن یاہو کے لیے، امریکہ کے جو بائیڈن کے لیے. وہ پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو گئے، یہ اکٹھے کیسے ہو گئے. تو آپ ذرا سوچو، جب فلسطین مسجد اقصیٰ کے لوگ خوش ہیں اس اتحاد پر تو تم لوگ خوش کیوں نہیں ہو، ان کی خوشی میں خوش کیوں نہیں ہو؟ مجھے بتاؤ. اتنی قرآن سے ہی میں نے ثابت کر دیا، حدیثوں سے بھی ثابت کر دیا، حضرت امیر معاویہ کو زندہ کر کے فرضی طور پر وہ بھی میں نے ثابت کر دیا، حضرت عمر بن خطاب کو بھی زندہ کر کے تھوڑا آنکھیں بند کر کے نا ثابت کر لو، وہ بھی میں نے ثابت کر دیا. کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول کی وہ بات کو نہیں جھٹلا سکتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اندر جب یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ تمہیں حق اور باطل نظر میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے کہ حق اور باطل پہ کون ہے، تو فلسطین اور مسجد اقصیٰ کو درمیان میں رکھنا. یہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرے گی. جو اس کے ساتھ وہ حق کے ساتھ، جو اس کے ساتھ وہ امام مہدی کے ساتھ. یعنی لشکر یہی ہوگا. امام مہدی کا لشکر کون سا ہوگا؟ فلسطین مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کے لوگ، فلسطین مسجد اقصیٰ کے ساتھ جڑنے والے لوگ. جو اس کے ساتھ نہیں وہ پھر مولوی ہو یا مفتی ہو، ہماری بلا سے گھٹے کھو میں جائے، ہماری بلا سے ہماری جوتی کے نوک پر، جو فلسطین مسجد اقصیٰ پر نہیں ہے، جو فلسطین مسجد اقصیٰ کے حق میں بولتا نہیں ہے، جو فلسطین مسجد اقصیٰ کے حق میں بات نہیں کرتا. تو میرے بھائیو دوستو، ہماری فلسطین مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ. اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھانا ہے؟ آپ اپنی فرقہ وارث کی لڑائی اکسانا چاہ رہے ہو. میں ان علماء سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان علماء سے مخاطب ہوں جو فرقہ وارث کے ٹرینڈ کو پھیلا رہے ہیں، جو چیز حرام قرار دے دی ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اور بھی جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ KFC میکڈونلڈ ان چیزوں کا استعمال جو جتنی بھی ان کا بائیکاٹ کیا جائے اگر کوئی کر رہا ہے تو حرام ہے، حرام کے زمرے میں، اللہ ماشاء اللہ کو مجبوری میں ہو، اللہ ماشاء اللہ مجبوری میں ہو. لیکن میں بتانا چاہوں یہ سب چیزیں کیوں حرام ہیں؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ فائدہ پہنچا رہی ہیں یہودیوں کو، کافروں کو، دشمن اسلام کو، لہذا یہ حرام ہے. تو جو چیز یہودیوں کو فائدہ پہنچائے وہ حرام ہے، تو پھر شیعہ سنی کا ٹرینڈ چلانا، اس پہ آگ بھڑکانا یہ بھی حرام ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کانٹے کی بات ہے، لاکھوں درجے کے اوپر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو حرام بتا رہے ہو نا، یہ سب سے بڑا حرام ہے. اس پر امریکہ لاکھوں ڈالر لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کس طریقے شیعہ سنی کا ٹرینڈ پھیل جائے. آپ کو پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ان کو؟ پاکستان کے اندر ہی جنگ چھڑ جائے گی شیعہ سنی کے. ایک ہوٹل میں 2 شیعہ سنی لڑ رہے ہوں گے، یہ اتنا خطرناک میں. انڈیا کے اندر شیعہ سنی کا فساد شروع ہو جائے گا. وہ جنگیں پھیلانا چاہ رہے ہیں اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر وہ جنگیں پھیلانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھو آپ، افغانستان کی جنگ ختم ہونے والی تھی، انہوں نے یوکرین کی جنگ چھیڑ دی. یوکرین کی جنگ اب اختتام پر ہونے والی، انہوں نے غزہ کی جنگ چھیڑ دی. غزہ کی جنگ بالکل اینڈ پر آئی ہوئی، انہوں نے حزب اللہ لبنان کی طرف جنگ چھیڑ دی. ادھر کی جنگ چھیڑنے کے ساتھ انہوں نے ایران کی جنگ چھیڑ دی. یعنی کسی جگہ یہ ٹکی نہیں رہے. آپ تھوڑا سا عقل کا استعمال کرو، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں، خیر میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا. مجھے امید ہے کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہوگی. جو بھی علماء اس وقت، جو بھی علماء یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی بات آپ نے ان کی کان نہیں دھرنا ان کی باتوں پر، اور الٹا ان کو سمجھانا ہے کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں، ابھی یہ وقت ہے ان باتوں کا. ابھی تو یہ جتنی بھی آپ باتیں کرو گے نا شیعہ سنی کے ٹرینڈ کے اوپر، یہ گویا یہودیوں کو فائدہ پہنچائیں گی. یہ حرام ہے، اس وقت حرام ہے کیونکہ جنگ چھڑ چکی ہے. یہودیوں کے ساتھ ہماری جنگ چھڑ چکی ہے. حضرت میرے معاویہ زندہ ہوتے تو وہ یہودیوں سے پہلے لڑتے، اپنی گھر کی لڑائی وہ پش ڈال دیتے. تو آپ حضرت میرے معاویہ سے زیادہ ہوشیار نہیں ہیں اور نہ ہی بننے کی کوشش کرو. حضرت میرے معاویہ کے چاہنے والوں کھڑے ہو جاؤ. امام مہدی تک کے لیے اپنا یہ جھگڑا خدا کی قسم ختم کر دو. یہودیوں نے ہمارے بچوں کو اتنا مارا ہے، اتنا ان کے ٹکڑے کیے ہیں کہ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ انہوں نے کتے جو ہے کتوں کے آگے بچوں کو ڈالا ہے، اور اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ تمہارے محمد نے ہم سے جو زمینیں لی تھی وہ زمینیں واپس لینے کا وقت آ گیا. بڑی بات ہے، کتوں کے آگے بچوں کو ڈالا. اب ان کی لاشوں کو کتے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمارا چینل میڈیا نہیں دکھا رہا، یہ سوشل میڈیا پر ملیں گی یہ باتیں. بے شک میں مانتا ہوں سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے، لیکن سچ بھی ملتا ہے.
اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑے گا جہاں سے سچ نہ آتا ہو، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے خیر نہ اللہ پاک لائے، یعنی جس جگہ سے شر ہے وہاں سے خیر نہ آئے تو تم تو حجت قائم کر دو گے اللہ پہ۔ تو بہرحال میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، انہوں نے ہمارے قرآن پر پیشاب تک کیا ہے۔ یہ یہودی، کیا ہم اپنے فلسطین مسجد اقصی اپنے قرآن کے لیے، اپنے فلسطین مظلوم بچوں کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ امام مہدی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، خدا کی قسم تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے نبی نے جو کانٹے کی بات کی ہے نا کہ فلسطین اور مسجد اقصی تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرے گی، تو اس کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ۔ یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے میری بات کو دل سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور میرے لیے دعا کریں، اور اپنی جو بھی رائے ہو کمنٹ میں لکھیں اور مجھے بتائیں کیا میں غلط ہوں، کیا میں نے غلط میسج دیا ہے۔ بہرحال ہمارے علماء کو تو جو دعا کرنی چاہیے نا، ان کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ نہیں۔ آج میں ان علماء کرام کو جو دعا مانگ رہے ہیں نا فلسطین کے لیے کہ اللہ فلسطین کی مدد فرما اور یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، عذاب ڈال دے ان کے اوپر، تو میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرنے والا۔ یہ کام آپ کا خود کا ہے، آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ آ ہی نہیں رہا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی تھوڑی بڑائی بیان کریں، اس کی توحید بیان کریں، اس کی رسالت بیان کریں، اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ پاک فلسطین مسجد اقصی کی مدد ہمارے ذریعے فرما، اور یہودیوں اور کافروں پر اپنا کوئی عذاب مت ڈال، ہمیں عذاب بنا کر کافروں کے اوپر ڈال، جیسے صحابہ کرام کو تو نے عذاب بنا کر کافروں پر یہودیوں پر ڈالا تھا۔ یا اللہ پاک ہمارے مردہ ضمیر زندہ کر اور ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دشمن کے خلاف ایک جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر احسان کر، ہمارے اندر بزدلی کو ختم فرما، ہمارے اندر بہادری پیدا فرما۔ سب سے بڑی ہماری جو کمزوری ہے وہ ہے بزدلی، اس بزدلی نے ہمیں برباد کر دیا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بہادری مانگو۔ یا اللہ پاک ہمیں غداری سے بچا، وفادار بنا۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے صرف یہی دعا کریں کہ جو میں نے ابھی مانگی ہے، پھر جا کے آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ فلسطین مسجد اقصی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ آگ ان قریب ہمارے گھروں تک بھڑکنے والی ہے، یہ جنگ مڈل ایسٹ میں بہت بڑے طریقے سے پھیلنے والی ہے۔ تو لہٰذا شیعہ سنی کا ٹرینڈ جو ہے نا یہ چلا رہے ہیں نا جو علماء، ان کو ایسا جواب دو جو میں نے دیا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو میرا ویڈیو بھیج دو، وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے کیا باتیں کی ہیں۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔